ہم لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد بین المسلمین کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے، اتحاد بین المسلمین کے جذبے کا تذکرہ جمعہ کے خطبات میں ہونا چاہیے، اتحاد کی باتیں ہر مجلس میں ہونی چاہیے، ہر جلسے میں ہونا چاہیے، ہر پروگرام میں ہونا چاہیے۔ اور معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ صرف باتیں نہیں، عملی طور پر اقدام بھی ہونا چاہیے، عملی طور پر۔ کفر سے کفر بغل گیر نظر آتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان کے قریب۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ ہمارے درمیان جب جب اختلافات بام عروج کو پہنچے تب ہم زوال پذیر ہوئے، سلطنتوں کی سلطنتیں ختم ہو گئیں، ڈائناسٹیز تباہ برباد ہو گئے۔ انتشار اختلاف ہمیں تباہ برباد کر دے گا۔ کس بات پہ انتشار، کس بات پہ اختلاف؟ ہم ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قبلہ، ایک کلمہ اور ایک دین کے ماننے والے، ہمیں انتشار اختلاف کیوں؟ آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے آپ کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، میری سوچ مختلف ہو سکتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس اختلاف کو، انتشار کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے پیش کر دیں کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں، ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہ قطعی طور پر درست اور مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم سب کو مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ انتشار کریں گے تباہ برباد ہو جائیں گے، لڑیں گے آپس میں، بھڑیں گے آپس میں تو آپ کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے گا۔ ویسے بھی ہمارا دشمن اتنا چالاک، اتنا مکار، اتنا عیار ہے کہ وہ ساری تیاری کر بیٹھا ہے، ہر سطح پر ساری تیاری کر بیٹھا ہے۔ اس انتشار اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آج سے 15 سال پہلے بیجاپور ضلع میں مسلم متحدہ کونسل قائم کی۔ آپ میں سے کاروار ضلع کے اکثر حضرات جانتے ہیں، مسلم متحدہ کونسل ہم نے قائم کی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء، ذمہ داروں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا گیا، کہا بیٹھیے، آئیے بیٹھیے، ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا گیا۔ وہی گجرات فسادات کا سلسلہ ختم ہوا تھا اور پورے ملک میں بڑی بے چینی، بے قراری تھی، گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا گیا تھا۔ پتہ ہے آپ کو، اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، آپ لوگ ان باتوں پر توجہ فرمائیں۔ گاجر مولی کی طرح جنہیں گجرات میں کاٹا گیا، یہ سمجھ کے نہیں کاٹا گیا کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سمجھ کے گاجر مولی کی طرح نہیں کاٹا گیا، مسلمان سمجھ کے گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ معلوم ہونا چاہیے۔ پیٹرول بنک پہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، ایک عورت حاملہ تھی، حاملہ عورت، مسلمان عورت حاملہ تھی، اس پر حملہ کیا گیا، اس کے پیٹ کو چاک کیا گیا اور پیٹ میں ہاتھ ڈال کر کے اس کے پیٹ میں جو بچہ پڑ رہا تھا اس کو نکالا گیا، نکال کے ہوا میں اڑا کر کے اسے 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور 2 ٹکڑے کرتے کرتے یہ کہا گیا کہ ایک آتنکوادی کو ہم نے پیدا ہونے سے پہلے مار دیا۔ میں اس لیے ساری باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہمارا اختلاف ہمیں لے ڈوبے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، جس بچے کو اٹھا کر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا وہ مسلمان تھا یا کسی مسلک سے جڑا ہوا تھا؟ وہ مسلمان ہی کا بچہ تھا۔ جنہیں مار دیا گیا مسلمان سمجھ کے مار دیا گیا۔ حضرات گرامی، بھلے ہی ظالموں جابروں کو کلین چیٹ مل گئی ہو، مگر سچائی اپنے طور پر سچائی ہے، حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے۔